چلے بات کا رخ تھوڑا سا ہم موڑتے ہیں ترقیاتی کام کے حوالے سے. شیخ صاحب کا بڑا کارنامہ رہا یہ جو عیدگاہ کے پاس ہاسپٹل ہے, ماں بچہ کا ہاسپٹل, یہ کافی بڑا اقدام تھا, لیکن کیا وجوہات ہیں کہ یہ رک جاتا ہے, یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کیا؟ دیکھیں جی, اس کو سن 2006-07 میں شوکت عزیز نے اس کا افتتاح کیا. اس ٹائم جس کا یہ منصوبہ 3 ارب کی لاگت پہ تھا, 2.5 سے 3 ارب کی لاگت سے. یہ میونسپل کارپوریشن کی جگہ تھی, کوئی تقریباً 200-250 کنال یہ جگہ. اس ٹائم میں میئر ہوتا تھا شہر کا. یہ جگہ میں نے لوگوں کی سرکاری کوٹھیاں تھیں توڑوا کر یہ ساری میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دی. مجھے چارج شیٹ بھی کیا گیا, میرے اوپر 80 کروڑ روپے کا اس ٹائم شہباز شریف نے مجھے چارج شیٹ کیا کہ یہ سرکار کی لینڈ تھی, آپ نے فیڈرل گورنمنٹ, حالانکہ سرکار کی لینڈ میں نے سرکار کو ہی دی. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ پیسے نہیں لیے, لہٰذا یہ 80 کروڑ روپے کی آپ نے کرپشن کیا. میں کہا یہ تو ٹھیک ہے, اچھی بات. لگا وہ پھر کام دب گیا, ہائی کورٹ سے میں نے بیل چل کر آئی. پھر وہ 2 پیریڈ اس میں ایسے آئے کہ جب مشرف کا دور ختم ہوا تو میرے خیال سے وہ بے نظیر صاحبہ کا دور آ گیا, شہید ہو گئی. اس کے بعد تو وہ الیکشن ہم ہار گئے, 5 سال اس منصوبے کو بند رکھا گیا. اس کے بعد 2013 میں شیخ صاحب الیکٹ ہوئے تو شیخ صاحب نے بڑی کوشش کی. شیخ صاحب نے کہا اس کا نواز شریف اسپتال نام رکھ لیں, بے نظیر بھٹو شہید رکھ لیں, لیکن کام کروائیں لیکن نہیں کیا. پھر 2018 میں آ کے ہم نے اس کو شروع کیا. جو 3 ارب کا پروجیکٹ تھا وہ 9 ارب پہ پہنچ گیا, اور ہم نے دن رات ایک کر کے عمران خان صاحب کو یہاں پر لائے, اور ڈاکٹر فیصل جو کینسر اسپتال کے عمران خان صاحب کے, تو وہ بھی یہاں پہ اس کو سارا دیکھ رہے تھے. اور اس کی او پی ڈی ہم سٹارٹ کرنے لگے تھے. اس میں 17 آپریشن تھیٹر تھے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کمیشن مافیا نا سر, کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہے کرپشن کے بڑے خلاف, کیونکہ ٹھیکیداروں کی مناپلی تھی, یہ ریٹ روز اوپر کرتے تھے, اور یہ جو سرکاری لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. شیخ صاحب کو تو ہر چیز کا پتہ ہے, وہ خود پتہ کرتے تھے کہ اینٹ بجری ریت, یہاں تک کہ یہ میڈیکل کی جو آلات ہیں وہ کس ریٹ پہ, وہ تھوڑا سا ریٹ اوپر کرتے تھے, ان کو پتہ ہوتا تھا. شیخ سے کہتے ہیں یہ ریٹ مہنگا اس پہ نہیں ہوگا. تو یہ ٹھیکیدار بھی اس وجہ سے روکتے ہیں. ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ہماری کوئی سیٹنگ ہو جائے یا کچھ ہو جائے, اس طریقے سے ہو جائے کام چل. ورنہ ہم نے او پی ڈی اس کا بالکل سٹارٹ کروا دیا تھا, اور اس کی مشینری تقریباً 60-70% ساری مشینری آ چکی تھی جو میڈیکل کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. آپریشن تھیٹر بھی ریڈی تھے. لیکن وہ 10 جون 2022 کو اس کا افتتاح کرنا تھا او پی ڈی کا, وہ 10 اپریل 2022 کو ہماری حکومت ختم ہوگی, اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو ختم کر دیا. سننے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز نے, پنجاب گورنمنٹ نے, سننے کا اچھی بات ہے, لے لیں ہمارے بورڈ اتاریں اور آپ اپنے لگائیں, لیکن اس کو شروع کرا دیں. اور سننے میں مجھے آیا کہ مریم نواز نے اس کو ٹیک اوور کیا, وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو پنجاب کے ذریعے بناؤں گا, کہ بن جائے تو شہر کے لیے بن جائے تو اچھا ہے, شہر کے لیے بہتر ہے. بالکل جی, اپنا نام رکھیں, مریم نواز اسپتال رکھیں, شہباز شریف اسپتال رکھیں, لیکن کام کریں, کام بنا دیں اس کو. کیونکہ آپ ہولی فیملی جائیں, ڈی ایچ کیو جائیں, ایک بیڈ کے اوپر 3 مائیں لیتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شہر کی ماؤں بیٹیوں نے کرسیوں کے اوپر بچوں کو جنم دیا. اور یہ 100% گائنی ماں بچے کا اسپتال تھا جہاں پر ماں بچے کا مفت علاج ہونا تھا. لیکن یہ دیکھیں اس لیے اس کو بند کیا ہے. نالا لئی کو بھی اس لیے یہ ہر سال 5 سال بعد بند کرتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے نام, وہ بھی ہم نے, انہوں نے نام ختم کیا. مشرف نے رکھا تھا شیخ رشید ایکسپریس وے, ہم نے کہا یار اس کا بھی نام جو مرضی رکھو. پھر یہ ہمارا ایک گرلز کالج ہے, یہی جو مسعود جس کو شہریار ریاض کو ٹکٹ دیا, اس نے وہ مر گیا, اللہ اس کو مغفرت کرے, جو اوقاف کا چین صدیق الفروق, اس سے مل کر اربوں روپے کی یہ جگہ تھی, کروڑوں روپے میں لی. اور ہم نے یہ محکمہ ایجوکیشن کو دی, اور 35 کروڑ روپے کی لاگت سے یہاں پر 1000 بچوں کا گرلز کالج بنا رہے تھے. وہ بھی بلڈنگ پورا ایک محل کھڑا ہے, لیکن اس کو انہوں نے بند کیا ہوا. تو یہ جو نعرہ لئی ہے, یہ پروجیکٹ تو بڑا اچھا پروجیکٹ تھا, لیکن عمران خان نے اس کا افتتاح کر دینا تھا. عمران خان نے اس کی جو PC1 کی اپروول دے دی تھی, اور یہ جو رنگ روڈ کے بعد اس نے اس کا افتتاح کرنا تھا. لیکن آخری 5-6 مہینوں میں ایسے کرائسس آ گئے کہ آپ کو سگنل ملنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ اب حکومت جا رہی ہے. تو ہمیں پتہ لگنا شروع ہو گیا تھا قومی اسمبلی میں. میں تو پچھلی سیٹوں پہ بیٹھتا تھا نا, یہ جتنے لوٹے بنے ہیں یہ سب سے میری دعا سلام تھی. میں شیخ صاحب کو بتاتا تھا کہ شیخ صاحب یہ جا رہے ہیں. شیخ صاحب کہتے کیونکہ یہ الٹی باتیں کرتے تھے عمران خان کے خلاف, پیچھے سے چھپ کے یہ کر دینا وہ کر دینا. تو خان صاحب تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے, وہ تو کسی کی نہیں سنتے تھے. انہوں نے بھری پارلیمانی میٹنگ کے اندر پریس کھٹک کو ایک دفعہ باہر نکال دیا تھا. انہوں نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا, بلکہ انہوں نے آخری جو میٹنگ ریزائن سے پہلے, مجھے آج بھی یاد ہے قومی اسمبلی کے اندر کی, انہوں نے کہا جب حکومت ختم ہوئی, انہوں نے کہا میری جان چھوٹ گئی,
مجھے روز کبھی ایم کیو ایم بلیک میل کرتی تھی، کبھی یہ ایم این اے بلیک میل کرتے کرتے ایک وائس شیخ رشید تھا اور ایک انہوں نے اور آدمی کا نام لیا کہ یہ 2-3 لوگ تھے جنہوں نے کبھی زندگی میں مجھے بلیک میل نہیں کیا. اب میں سیاست کروں گا اور میں اب ریزائن دوں گا جب ہم ریزائن دے کر واپس آئیں. تو ورنہ جب بجٹ آتا تھا ان کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے تھے. اور یہ الیکٹ ہوئے عمران خان کی وجہ سے تھے. یہ جو 15-16 لوگ آج کہاں ان میں سے اکثر نظر ہی نہیں آتے نظر نہیں ختم آتے.